ممتاز حسین قادری کو اٹھا کر دیکھیں، جناب اللہ یہ قاضی علم الدین شہید کو اٹھا کر دیکھیں، علامہ شاہ احمد نورانی کو اٹھا کر دیکھیں، یہ جتنے بھی بزرگان دین گئے ہیں، جتنے بھی پہرے دار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی آئیں گے اور جتنے آ چکے ہیں، یہ سب کے سب محبوب علیہ السلام کے عاشق رسول ہے، اور یہ ختم نبوت کے پہرے دار ہے، یہ ختم نبوت میں پہرا دینے والے، تحفظ ناموس رسالت میں پہرا دینے والے۔ میں نے کہا ہم سے بڑا جناب اللہ توحیدی کے کون ہو سکتا ہے؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا ہمارا تو عقیدہ ہے حجر یاقوت لا کل حجری محمد بشر لا کل بشری۔ سبحان اللہ۔ پتھر پتھر میں فرق ہے، ایک پتھر مسجد میں لگا ہے، ایک پتھر روڈ میں لگا ہے، ایک پتھر میدان میں لگا ہے، ایک پتھر انگلیوں میں چلا ہے، لیکن کہنے والا کہتا ہے پتھروں میں یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں۔ محمد اگر یہ بشر ہے، محمد بشر لا کل بشری، محمد بشر ضرور ہے لیکن محمد جیسا بشر کوئی نہیں۔ میں نے کہا ہم سے بڑا توحیدی کون ہو سکتا ہے؟ ارے جب ہم مخلوق میں دوسرا محمد برداشت نہیں کر سکتے تو خالق میں دوسرا خالق کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ محبوب کا ذکر اصل کس کا ہے؟ یہ تو جناب اللہ تصویر ہے۔ اللہ نے اپنی صفات کا مدد کسے بنایا؟ جو تصویر مصطفیٰ بن کر آیا ہے، یہ تو اللہ کے لیے بن کر آیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنک بجانے آیا ہے۔ میں نے کہا تصویر کی تعریف اصل مصور کی ہوتی ہے۔ کلمہ قدرت سے بنایا کس کو ہے؟ میلاد والے آقا کو کس کو بنایا؟ بولو، سرکار کو بنایا۔ تو جب ہم نبی کا ذکر کرتے ہیں تو تعریف کس کی ہے؟ بولو، یہ جو کمالات بیان کرتے ہیں یہ تعریف کس کی ہے؟ یہ جو معجزات بیان کرتے ہیں تعریف کس کی ہے؟ تو ہم سے بڑا کوئی توحیدی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم وفادار ہیں اور نبی کے عشق کے پیرے دار ہیں، ہم نبی کا عشق رکھنے والے ہیں، ہم ہی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ میں نے مسجدوں کو آباد کرنے والا کا لوگ گھٹ مارو ہاتھ پہ سبحان اللہ گھٹ جائے وہاں۔ سچ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دیکھو ہاتھ نہیں اٹھوا، صرف دل پر ہاتھ رکھو یا اپنے زمین سے فیصلہ لو۔ محفل کرنے کا مقصد محاسبہ کرنا ہوتا ہے، صحیح یہ بات ہے بھائی؟ محفل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں، حساب کریں۔ میلاد والا بے نمازی اچھا لگتا ہے؟ پڑھو بھلے جمعے جی پر جواب دے دو جو تاجی مرضی قوم وہی کر لیجیے کہ انہیں جو دل چاہندو بولی چاہیے ٹھکی بن 14 ربیع الاول کو سینٹر جیل قیدیوں کے اندر میرا خطاب تھا، قیدیوں کے ساتھ توجہ چاہتا ہوں، ہر سال سینٹر جیل میں خطاب ہوتا ہے قیدیوں کو۔ وہ ایک کلاس کے قیدی تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے ایک بات کی جس بات پر وہ سب بات متفق ہوئے۔ میں نے کہا سچ بتاؤ اب تم کتنے حاجی ثناء اللہ نیک صالح بن کے بیٹھے ہو؟ تو ایک برابر میں بیٹھا، اس نے میرا ہاتھ چوما، میں نے کہا ہاتھ نہ چوم، بات سمجھ میں آ۔ جتنے بھی بیٹھے ہو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم دیش سے چھوٹ جائے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، مسجد آباد کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ سب کہنے لگے ہاں صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ مولوی حضرات علماء ساری زندگی کہتے تھک گئے، سمجھ میں نہیں آئی؟ سچ بتاؤ یار، ابھی آپ آزاد ہو نہیں ہو؟ ابھی آزاد ہو؟ ابھی اگر قید خانے میں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر آپ قید خانے میں چلے جاؤ تو کیا کہو گے؟ مری پوندا تھی جیے جو قید میں آزاد تھی نا، سائیں شمس العربین کی جن سائیں مجھے قرآن پڑھا، مجھے نماز پڑھا، یہ کہیں گے؟ لیکن مبارک ہو میلاد والے آقا کے صدقے ہم سب کو آزادی ملی ہے، یہ آزاد امن والا شہر ملا ہے، یہ ہمیں وطن ملا ہے، خدا کا واسطہ ہے۔ میلاد والا بے نمازی اچھا نہیں لگتا؟ تو سبحان اللہ یار، کہ ہوتا گا پیسہ بٹھانا ہے، جو سبحان اللہ۔ میلاد والا زنا کرتے اچھا نہیں لگتا؟ اور یہ میرا ایمان میرا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت کروں گا کہ جب جوان تو کوئی گناہ کرتا ہے تجھے خدا بھی دیکھ رہا ہے، میلاد والا آقا بھی دیکھ رہا ہے۔ کیوں سبحان اللہ یار؟ جب تو تنہائی میں چلا جائے، جب تو اکیلا بیٹھا ہو، موبائل اٹھا، کمپیوٹر کھول، ٹی وی کھول، تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تجھے دیکھنے والا بولو یار، تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، نہ تیری بہن بیٹی بہو بیوی، تجھے کوئی نہیں دیکھنے والا۔ اب تو نے جناب اللہ موبائل آن کیا ہے، تو نے گناہ کا ارادہ کرنے لگا ہے۔ اے میلاد والے ذرا ذہن میں لا،
والا زنا کرتے ہوئے اچھا لگ سکتا؟ بولو یار، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میلاد والا چوری کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، میلاد والا شراب پیتے اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ اپنے زمین سے پوچھ لے، اپنے دل کا سودا کر کے دے، اپنے دل سے پوچھ، اپنے زمین کو ملامت کر کے دے، ارے تو نبی کا میلاد منانے والا ہے، تو ہی غم حسین منانے والا ہے، تو ہی ذکر حسین منانے والا ہے، تو ہی جانیاں کرنے والا ہے، تو ہی بارگی کرنے والا ہے، تو گناہ سے باز آ جا۔ کیا کرنے لگ جا؟ گناہ سے باز آ جا۔ اگر تو گناہ سے باز آ گئے اور تو نے مسجد کو آباد کیا، علماء کا ادب کیا، ان سے دین سیکھا، دونوں جہانوں میں بڑا پال ہو جائے۔ آج کل سب سے بڑی جو بیماری جس کی اشد ضرورت ہے ہمارے اندر، میلاد کرنے کا مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، ہمارے اندر اس کی شمع روشن منور ہو جائے۔ ہم سرکار کے اوصاف حمیدہ اس لیے بیان کرتے ہیں، یہ اہتمام کر کے آپ لوگوں کو عزت سے بٹھا کر، آپ کو کھانے کھلا کر، یہ اپنا حلال خرچہ کر کے اس لیے کرتے ہیں کہ شاید کسی کی بگڑی سمجھ جائے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس موبائل نہ ہوگا، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم نے جناب اللہ اب دین جو ہے نا سوشل میڈیا سے سیکھنا شروع کیا ہے، نہیں ہے؟ کوئی پلمبر کو دیکھ رہا ہے، کوئی پلمبر کو دیکھ رہا ہے، کوئی جناب اللہ نالائق کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائی والے کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بات بتا، جس کا لباس، جس کا چہرہ نہ بتاتا اس کا علم کیا بتائے گا؟ اچھا پلمبروں کو مچھائے، سارے میری طرح ساتھی ہوں، بڑے شرمیلے ہوں ماشاءاللہ۔ بھائی پلمبر کا کام نل کے بنانا ہے کہ کیا بنانا ہے؟ بولو یار، ڈاکٹر تو نہیں ہوتا نا، پلمبر کا کام ہے نل کے بنانا، ڈینٹس کا کام ہے دانتوں کے اسپیشلسٹ، دانت کا ڈاکٹر، اور جو ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہارٹ کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کبھی دانت والے ڈاکٹر کے پاس گئے صحیح دل میں علاج کر؟ کیوں نہ صحیح چلے دیو ہے ہوتے تو ساہ میں کر لو مانو مرن دو، یعنی جہاں جان جا رہی ہے تو وہاں تو جا کر شعور ہے کہ اب اس ڈاکٹر کے بعد نہیں جا، اس کے بعد جا۔ رسول اللہ کا تجھے دین کوئی پلمبر سکھائے گا؟ بولو یار، جو جس چیز کا اسپیشل ہوتا ہے، جس کو اسپیشلٹی اللہ نے عطا کی ہے، وہ ہے ایک عالم، اور عالم ہے آپ کی مسجد کا امام۔ تو دین کس سے سیکھنا ہے؟ علماء سے۔ قرآن کریم اگر حفظ کرنا ہے، قرآن یاد کرنا ہے، قرآن پڑھنا تو قاری قرآن کے بعد جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولو یار، جو جس چیز کا جناب اللہ کاریگر ہوتا ہے اسی کے بعد جاؤ تو اس سے سیکھو گے۔ اگر تمہیں رسول اللہ کا دین سیکھنا ہے، نبی کا عشق لینا ہے، اور اپنے دلوں میں اس کی شمع کو روشن منور کرنا ہے، تو نبی کے وفادار عاشقوں عالموں کے پاس آ جاؤ۔ اللہ کی قسم یہ تمہیں نبی کا دین بھی سکھائیں گے اور رسول اللہ کے عشق کے جام بھی پلائیں گے۔ یہ کہاں سے پلا سکتے ہیں؟ یہ وہاں سے پلائیں گے جہاں سے ان کو ملتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ توحید کی میں ایسی ہے جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے۔ یہ توحید کی میں ہے، پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ کبھی آ کر کے بیٹھتے تھے شمس العارفین کے بعد، ان کو جو اللہ والوں نے اپنی خلافت سے نوازا ہے اس لیے دیا ہے، کبھی آ کر کے بیٹھ، یہ جناب اللہ تجھے بتا دیں گے کہ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، سائی تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم بھی رسول اللہ سے وعدہ کرتے ہیں آقا آپ جب ہمارے پاس مہمان بن کر آئے ہیں تو جناب اللہ ہم نے بھی کنجوسی نہیں کی ہے۔ جب بھی آپ کا مہینہ آتا ہے، جب بھی آپ کا زمانہ آتا ہے، جب بھی آپ کا دور آتا ہے، جب بھی آپ کا لمحہ آتا ہے، جب بھی آپ کی گھڑیاں آتی ہیں تو ہم جناب اللہ بازاروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر بار کو سجاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں، اپنے میدانوں کو سجاتے ہیں، میلاد کمیٹی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ محبوب علیہ السلام آپ کا جشن مناتے ہیں۔ جب آپ ہمیں نہ بھولے تو ہم آپ کو نہیں بھول رہے ہیں۔ اصل میں مدینے والے آقا علیہ السلام یہ میلاد کرنا مستحب ہے، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، لیکن فرض اللہ کی نماز ہے۔ کیا ہے بولو، بات ختم ہو گئی۔ فرض کیا ہے بولو، سارے بولو، یہ نا گونج بھیجا۔ نماز کیا ہے بولو، فرض ہے۔ نماز کیا ہے بولو، فرض ہے۔ میلاد والا آقا نمازیوں سے خوش ہوتا ہے، اسی میلاد والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اگر ہے نماز ہے۔